considered one of the most prestigious colleges in KP. It is a renowned institute, but its receptions were not easy as it is required a lot of struggle and compassion. There was a lot of struggle and hardship to bring a Jinnah in a position it is in today. Our worthy director has played a huge role providing us a quality education and one of the main reasons behind the success of the college. Now, I would like to invite Director Jinnah Colleges, Mr. Fayaz Ahmed, to please come on stage for the vote of thanks. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब जनाब बैरिस्टर एट लॉ ज़फ़रुल्लाह खान साहब, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब वाहिद सिराज साहब, प्रिंसिपल मॉडर्न एज एबटाबाद, को प्रिंसिपल मॉडर्न एज एबटाबाद मैम समीरा वाहिद, प्रिंसिपल तामीरानो पब्लिक स्कूल मैम डॉक्टर शमा, प्रिंसिपल्स मुख्तलिफ स्कूलों के, और हमारे दो बड़े स्पेशल गेस्ट हरीपुर से तशरीफ़ लाए, और मैं इसलिए भी इनका खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब सलीम खान साहब की तबीयत अलील थी, लेकिन वो हमारी दरख्वास्त पे यहाँ पे शामिल हुए। जनाब सलीम खान प्रेसिडेंट हैं प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क केपी के, उनके साथ जनाब शौकत साहब तशरीफ़ लाए जो एक्स मेंबर हैं प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी केपी चैप्टर के। उनके साथ साथ यहाँ पे जनाब मुश्ताक साहब बैठे हैं, डॉक्टर सईद अब्दुल्ला साहब, आदिल सईद कुरैशी साहब, एहसान साहब, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हज़रात यहाँ पे बैठे हैं। और सबसे बढ़कर जो हमारे पखलियंस यहाँ पे बैठे हैं, एक्स पखलियंस बैठे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतहाई मुख्तसर वक्त में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैम सफ़िया ने, ज़मीर मुराद साहब ने थोड़ा सा इस चीज़ का इज़हार किया कि इतने बड़े अदबी लोगों के सामने गुफ्तगू करना थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये सारे अदबी लोग हमें अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें पता है कि कौन कितने पानी में है, तो इसलिए हमारी कोई बेअदबी इस तकरीब में बेअदबी नहीं होगी। मैं जब स्कूल में था, ग़ालिबन 6 क्लास में, फेडरल पब्लिक स्कूल था, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का बड़ा कल्चर था। तो ऐलान हुआ कि जी हॉकी की टीम बनानी है। तो मैंने कहा जी मैं भी हॉकी खेलूँगा, हालांकि मुझे अलिफ बे भी नहीं पता थी हॉकी क्या होती है। तो जो वहाँ पे हमारे टीचर थे, उन्हें पता था कि इस बंदे को तो हॉकी खेलनी नहीं आती, तो उन्होंने मुझे कहा तुम सेंटर आउट की पोजीशन पे खेलोगे? मैंने कहा जी खेलूँगा, क्यों नहीं खेलूँगा। उन्हें कहा इसको सेंटर आउट सेलेक्ट कर। अब इन बच्चों को भी नहीं पता कि सेंटर आउट क्या है। हॉकी की जो 11 पोजीशंस हैं उसमें सेंटर आउट की कोई पोजीशन ही नहीं है। तो इसी तरह आज की तकरीब में हम सब की पोजीशन सेंटर आउट की है। देखिए, किसी भी तालीमी इदारे में जो अदबी सरगर्मियाँ हैं, उसमें जो सबसे अहम और मुश्किल अदबी सरगर्मी है वो किसी भी अदबी मुजल्ले का इजरा है। एक ज़हनी मुशक्क़त है, एक मुसलसल जद्दोजहद है। इसके लिए आप एडिटोरियल बोर्ड का क़याम अमल में लाते हैं। फिर एडिटोरियल बोर्ड जो है बच्चों को डिफरेंट टॉपिक्स देता है, वो टॉपिक्स के लिए वक्त देता है। जब वो टॉपिक्स मुकम्मल होते हैं फिर उनकी इस्लाह की जाती है, उस टॉपिक्स को सिलेक्ट किया जाता है कि कौन से टॉपिक्स इस काबिल हैं कि जिनको हम यहाँ पे शाया कर सकते हैं। फिर उसके बाद भेजा जाता है प्रिंटिंग के एक मरहले के लिए। प्रिंटिंग के बाद एक जो बड़ा लंबा और तकलीफ दे अमल होता है वो प्रूफ रीडिंग का होता है। फिर मवाद आता है, प्रूफ रीड किया जाता है, और फिर उसके बाद कहीं जाके ये अदबी काविश जो है, ये मुजल्ला जो है आप लोगों के सामने आता है। और इस पूरे प्रोसेस में एक बड़ा अहम रोल उस पब्लिशर का होता है, उस प्रिंटिंग प्रेस का होता है
کہ جو آپ کی مختلف خواہشات کو, مختلف آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو کھلے دل سے قبول کرتا ہے اور آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے. اور یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اس پورے ریجن میں, ہزارہ ریجن میں جو سینچری پرنٹرز ہیں وہ یہ خدمات سب کے لیے سر انجام دے رہے ہیں. میں اس پلیٹ فارم سے ان کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے. یہ جو ادبی کاوش ہے یہ آپ تک پہنچانے کے جو مراحل ہیں یہ واقعی بڑے مشکل اور کٹھن ہیں, لیکن اگر ٹیم مستحکم ہو اور ٹیم ایسے ممبرز کی ہو جو اللہ نے ہمیں خصوصی طور پہ عطا کی ہے تو یہ کام کسی طرح بھی مشکل نہیں ہے. میں خصوصی طور پہ جناب ضمیر مراد صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی محنت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. صفیہ جانس خان صاحبہ جس طرح انہوں نے آ کے انگلش سیکشن کو اچھے طریقے سے سپروائز کیا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. صدف سید جو ہماری وائس پرنسپل ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نائبہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, اس نے انگلش سیکشن میں بڑا اہم کام رول پلے کیا, میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جن دیگر لوگوں کے میں نام نہیں لے سکا, جناب حنیف صاحب ہیں, جناب عمر دائم صاحب ہیں, ان سب کی مرہون منت یہ اتنی بڑی کاوش جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہے. اور جو سب سے اہم بات ضمیر صاحب نے کی کہ اس کاوش کا تسلسل بڑا اہم ہے. میں جب خود گورنمنٹ کامرس کالج میں ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی ہمارے ساتھ جتنے گورنمنٹ کامرس کالجز ہیں جن کی 60-70 سالہ تاریخ ہے, ان کی 60-70 سالہ تاریخ میں 2 یا 3 میگزین شائع ہوئے ہیں, اور 6 میگزین شائع کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس سارے کام کے لیے میں اپنے ایڈیٹوریل بورڈ کو خصوصی طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. میگزین کا جو تسلسل ہے اس میں اس سال ہم نے یہ محسوس کیا کہ کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے, اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی جس طرح ضمیر صاحب نے بھی فرمایا کہ انیشیلی وی اسٹارٹیڈ آور انسٹیٹیوٹ ایز اے کالج. کالج کی ریکوائرمنٹس مختلف ہوتی ہیں اور ہماری جو ایکسپینشن ہوئی وہ فرام ٹاپ ٹو لوور سائڈ ہوئی, اور پھر ہم نے اپنا اسکول سائڈ سٹارٹ کیا اور پریپ کلاس سے لے کر 10th کلاس تک جب پہنچے اب ہمارا اسکول ایکسپینڈ ہو گیا ہے کالج سے زیادہ. اب جو ضمیر صاحب نے بھی بات کی کہ ہمیں بکھاری بھی زیادہ نہیں مل رہے, بچوں میں شاید وہ جوش اور ولولہ بھی نہیں رہا, لیکن میرے نقطۂ نظر سے اس کی جو محرکات ہیں وہ یہ ہے کہ اب ہماری جو اسکول کی ڈومیننس ہے, اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اس سال ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس میگزین کو بھی ہم کوئی شفٹ دیں گے اور اس کو ہم الائن کریں گے جو بچے ہمارے ابھی اسکول میں موجود ہیں ان کے ساتھ. تو انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ اس کا میگزین کا اگلا شمارہ آئے گا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے بچوں کے سیکشنز اس میں شامل کیے جائیں گے اور ان کی ایج کے حساب سے ہم اس میں مختلف تحریریں شامل کریں گے. چونکہ بیرسٹر صاحب نے ایک ضروری کام کے لیے اسلام آباد جانا ہے تو میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. جو بچوں نے آج یہاں پہ پرفارمنس کی آپ سب کے سامنے ہے, اور اتنا بڑا جو ایونٹ ہم نے 25 سالوں کے مکمل ہونے پہ جس کا انعقاد کیا, مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے ہوا. رات کو میں سوچ رہا تھا کہ اس ایونٹ میں یہ جو 4 days کا ایونٹ ہے پورے ویک پہ جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, اس میں اراؤنڈ 600 اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس سے جو بچوں کے اندر کانفیڈنس آتا ہے, اس سے جو بچوں کو مواقع ملتے ہیں, جس طرح واحد صاحب نے کہا کہ اس سے بہتر اتھان, اس سے بہتر ملی نغمے, اس سے بہتر ڈرامز آپ کو دوسری جگہ مل سکتے ہیں, لیکن یہ پلیٹ فارم آپ کو دوسری جگہ نہیں مل سکتا. یہ ابتدا ہوگی, یہ اپرچونٹی آپ کے پاس میسر ہوگی تو یہاں سے ہی آپ کے نہ صرف ہمارے ملکی بلکہ بین الاقوامی نعت خوان نکلتے ہیں, بین الاقوامی قرآن حضرات نکلتے ہیں, بین الاقوامی فنکار نکلتے ہیں, اور ہمارے اپنے اسکول کے ہمارے اپنے پکھلیاں جو ہیں اس وقت ARY پہ اور GO پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور وہ خالصتاً کاوش ہے اس پکھل میگزین کی. تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے, جناح کالج کا پلیٹ فارم نہیں بلکہ جو اسکول ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے کل کے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان نکلتے ہیں. میں آخر میں اس چیز سے 25 سال کے اگلے جو 25 سال ہے گولڈن جوبلی جو ہے
مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے اکثریت اس وقت موجود نہیں ہوگی، لیکن جو میرا دل بڑا ہو رہا ہے ان 25 سالوں کی تکمیل میں، جو میں دیکھ رہا ہوں حمدان کو، حارث کو، معروشہ کو، منیبہ کو، لائبہ کو، اور یہ جتنے یہاں پہ حمدان بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے حارث بیٹھے ہوئے ہیں، میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک دلی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم جو ایفرٹ ڈال سکتے تھے، فارس صاحب، میڈم صفیہ، لیاقت علی خان یا میم صدف سید، یا ہم ٹیچر جو ایفرٹس ڈال سکتے تھے، اس کا پھل ہمیں بڑا میٹھا نظر آ رہا ہے۔ اور ایک سینگ ہے کہ the best legacy is not what you leave for people. The best legacy is what you leave in the people. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری اس ٹیم نے، جس کا حصہ سر واحد بھی ہیں، میم سمیرہ بھی ہے، ڈاکٹر شمع بھی ہے، عمر گل خان بھی ہے، مشتاق صاحب بھی ہیں، شوکت صاحب بھی ہیں، سلیم صاحب بھی ہیں، اور سارے اساتذہ ہیں۔ تو یہ ٹیم ہے اساتذہ کی، انہوں نے جو لیگیسی آپ کے لیے چھوڑی ہے وہ آپ اس سے مطمئن ہیں، وہ ہمیں اپنے اس ملک کی بہتر مستقبل کی دلیل دے رہی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔